اگر پاکستانی قوم سے انسانیت کی خدمت کی بدولت لوگوں کے دلوں میں گھر کرنے والے محسن کا نام معلوم کیا جائے تو وہ عبدالستار ایدھی کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا، جنہوں نے زندگی کی رنگینیوں سے کنارہ کش ہو کر اپنے آپ کو انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے وقف کر دیا۔ ان کی شخصیت پر والدہ کی تربیت و مزاج کا گہرا اثر تھا۔ والدہ عبدالستار ایدھی کو روزانہ 1 پیسہ کھانا کھانے کے لیے دیتی اور 1 پیسہ کسی دوسرے شخص کی مدد کے لیے۔ عظیم ماں سے خدمت انسانیت کی اعلیٰ تربیت لے کر عبدالستار ایدھی عملی زندگی میں داخل ہوئے۔ عبدالستار ایدھی 1928 میں بھارتی ریاست گجرات کے شہر بانٹوا میں پیدا ہوئے اور تقسیم ہند کے بعد 1947 میں اپنے خاندان کے ساتھ پاکستان ہجرت کی اور کراچی میں سکونت اختیار کی۔ عبدالستار ایدھی نے 65 سال دکھی انسانیت کی خدمت کی۔ دکھی انسانیت کی خدمت کا آغاز 1951 میں ایک ڈسپینسری قائم کر کے کیا۔ عبدالستار ایدھی نے اپنی پوری زندگی انتہائی سادگی کے ساتھ گزاری۔ 1957 میں کراچی میں بہت بڑے پیمانے پر فلو کی وبا پھیلی۔ اس پر ایدھی نے شہر کے نواح میں خیمے لگوائے اور مفت ادویات فراہم کی۔ اس موقع پر مخیر حضرات نے دل کھول کر ایدھی کی مدد کی۔ امدادی رقم سے ایدھی نے وہ پوری عمارت خرید لی جہاں ڈسپینسری قائم کی تھی اور وہاں ایک زچگی کے لیے سینٹر اور نرسوں کی تربیت کے لیے اسکول کھول دیا، اور یہی ایدھی فاؤنڈیشن کا آغاز تھا۔ کراچی میں فلو کی وبا کے بعد ایک کاروباری شخصیت نے ایدھی کو کثیر رقم امداد دی، جس سے انہوں نے ایک ایمبولینس خریدی جس کو وہ خود چلاتے تھے۔ آج ایدھی فاؤنڈیشن کے پاس سینکڑوں ایمبولینسیں ہیں جو ملک کے طول و عرض میں پھیلی ہوئی ہیں۔ کراچی اور اندرون سندھ میں مدد کے لیے وہ خود روانہ ہوتے تھے۔ ہسپتال اور ایمبولینس خدمات کے علاوہ ایدھی فاؤنڈیشن نے کلینک، زچگی گھر، پاگل خانے، معذوروں کے لیے گھر، بلڈ بینک، یتیم خانے، لاوارث بچوں کو گود لینے کے مراکز، پناہ گاہیں اور سکول کھولے ہیں۔ پاکستان کے علاوہ فاؤنڈیشن دنیا کے دیگر کئی ملکوں میں دکھی انسانیت کی خدمت سر انجام دے رہی ہے۔ 16 اگست 2006 کو بلقیس ایدھی اور کبرا ایدھی کی طرف سے ایدھی انٹرنیشنل ایمبولینس فاؤنڈیشن کے قیام کا اعلان کیا گیا۔ انسانیت کی خدمات پر پاکستان میں انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن سے ڈاکٹریٹ کی اعزازی سند دی گئی۔ 1996 میں ان کی خود نوش سوانح حیات شائع ہوئی۔ عبدالستار ایدھی کو دکھی انسانیت کی خدمات کے اعتراف میں کئی ملکی اور بین الاقوامی اعزازات سے نوازا گیا۔ دنیا میں سب سے بڑی رضاکارانہ ایمبولینس آرگنائزیشن کے قیام پر گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کا اعزاز حاصل کیا۔ ایدھی بذات خود بغیر چھٹی کیے لمبے عرصے تک کام کرنے کے عالمی ریکارڈ کے حامل ہیں۔ 1980 کی دہائی میں پاکستانی حکومت نے انہیں نشان امتیاز دیا۔ پاک فوج نے انہیں شیلڈ آف آنر کے اعزاز سے نوازا، جبکہ 1992 میں حکومت سندھ نے انہیں سوشل ورکر آف سب کانٹیننٹ کا اعزاز دیا۔ بین الاقوامی سطح پر 1986 میں عبدالستار ایدھی کو فلپائن نے رومن میگسے ایوارڈ دیا۔ 1993 میں روٹری انٹرنیشنل فاؤنڈیشن کی طرف سے انہیں پاؤل ہیرس فیلو دیا گیا۔ 1988 میں آرمینیا میں زلزلہ زدگان کے لیے خدمات کے صلے میں انہیں امن انعام برائے USSR دیا گیا۔ عبدالستار ایدھی کے گردے کئی سال پہلے ناکارہ ہو گئے تھے اور سندھ انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی میں باقاعدگی سے ڈائلسس کیا جا رہا تھا۔ جمعے کی شب عبدالستار ایدھی انتقال کر گئے۔ ایدھی فاؤنڈیشن انٹرنیشنل کے بانی عبدالستار ایدھی کو بچپن سے انسانیت کی خدمت کا شوق تھا۔ جب ان کی عمر صرف 11 سال تھی، ان کی والدہ کو فالج ہو گیا۔ عبدالستار ایدھی نے اپنی والدہ کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اور ان کے علاج معالجے سمیت ان کی تمام ضروریات کو پورا کیا۔ اس طرح سے ان میں انسانی خدمت کا جذبہ پیدا ہوتا چلا گیا۔ ان کی والدہ کی بیماری عبدالستار ایدھی کی زندگی کا اہم موڑ ثابت ہوئی۔ عبدالستار ایدھی اپنی والدہ کی خدمت میں مصروف رہتے تھے اور اسی وجہ سے وہ اپنی ہائی اسکول لیول کی تعلیم بھی جاری نہ رکھ سکے۔ عبدالستار ایدھی کی والدہ کا جب انتقال ہوا، اس وقت عبدالستار ایدھی کی عمر صرف 19 سال تھی۔ ماں کی طویل بیماری سے عبدالستار ایدھی یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ دنیا میں ایسی لاکھوں کروڑوں مائیں ہوں گی جو ان کی والدہ کی طرح بیماری میں مبتلا ہوں گی، اور ان میں سے کتنوں کی تیمارداری کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ عبدالستار ایدھی نے اپنی زندگی میں تقریباً 2000 سے زائد تعفن زدہ لاشیں اپنے ہاتھوں سے اٹھائیں اور ان کی تدفین مکمل طریقے سے کرتے رہے۔ عبدالستار ایدھی ساری زندگی مردوں کے کپڑے کا لباس پہنتے رہے۔ عبدالستار ایدھی جوتے بھی مردوں کے استعمال کرتے تھے۔ عبدالستار ایدھی نے ہمیشہ ملیشیا کا سوٹ پہنا، جو کہ ایک مردے کے تقسیم شدہ سامان میں سے ملنے والے کپڑے کے تھان سے سلتا تھا۔ عام طور پر مرنے والے شخص کی چیزیں لواحقین استعمال نہیں کرتے تھے، لیکن عبدالستار ایدھی وہ واحد شخص تھے جنہوں نے اس روایت کو توڑ دیا کہ مرنے والے کی اشیاء استعمال کرنا نحوست کا سبب ہے۔ عبدالستار ایدھی نے سوچا کہ انہیں بے بس لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ ان کے ذہن میں تھا کہ انہیں بے بس اور بے سہارا لوگوں کے لیے
ویلفیئر سینٹرز اور اسپتال قائم کرنے چاہیے جہاں بے سہارا اور غریب لوگوں کو رکھا جا سکے اور ان کا علاج ہو سکے۔ ان کے ذہن میں معذور لوگوں کی مدد کرنے کا آئیڈیا بھی تھا جس کے لیے انہوں نے بھرپور کام کیا۔ ملک بھر میں ایدھی فاؤنڈیشن کی 1200 ایمبولینسیں کام کر رہی ہیں جن میں سے 300 کراچی میں ہیں۔ اس کے علاوہ ایدھی فاؤنڈیشن کے پاس 2 جہاز، 1 ہیلی کاپٹر، سپیڈ بوٹ اور ربڑ بوٹ بھی موجود ہیں۔ ایدھی فاؤنڈیشن کا نیٹ ورک ملک کے 100 سے زائد شہروں میں موجود ہے۔ ملک بھر میں ایدھی فاؤنڈیشن کے 300 چھوٹے بڑے مراکز موجود ہیں۔ صرف کراچی میں ایدھی فاؤنڈیشن کے 8 اسپتال موجود ہیں جن میں ایک کینسر اسپتال بھی ہے جہاں غریبوں کا مفت علاج کیا جاتا ہے۔ ایدھی فاؤنڈیشن کے زیر انتظام اپنا گھر کے نام سے مختلف مقامات پر 15 عمارتیں موجود ہیں جہاں نفسیاتی مریض، لاوارث افراد جن میں بچے بھی شامل ہیں اور ضعیف العمر افراد مقیم ہیں۔ ایدھی فاؤنڈیشن امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا، بنگلہ دیش، افغانستان، عراق، چیچنیا، سوڈان، ایتھوپیا سمیت مختلف ملکوں میں کام کر رہی ہے۔ عبدالستار ایدھی 1962 میں بی ڈی ممبر منتخب ہوئے۔ معروف سماجی رہنما عبدالستار ایدھی نے 1962 میں سیاست میں قدم رکھا اور بنیادی جمہوریت کے انتخاب میں بی ڈی ممبر کی حیثیت سے بلا مقابلہ کامیابی حاصل کی۔ 1964 میں انہوں نے ایوب خان کے خلاف محترمہ فاطمہ جناح کا ساتھ دیا۔ عبدالستار کو بعد میں سیاسی مہم جوئی ایک غلطی محسوس ہوئی جس کے بعد انہوں نے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور دوبارہ سماجی خدمت کے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ 1970 میں عبدالستار ایدھی نے ایک بار پھر سیاست میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا مگر قومی اور صوبائی اسمبلی دونوں کی نشستوں پر انہیں شکست اٹھانا پڑی۔ یہ الیکشن انہوں نے آزاد حیثیت سے لڑا تھا اور ان کا انتخابی نشان بوتل تھا۔ 1982 میں جنرل ضیاء الحق نے بے حد اصرار کر کے انہیں مجلس شورا کی رکنیت دی مگر سادہ زندگی گزارنے والے عبدالستار ایدھی اس پوزیشن سے خوش نہ ہو سکے۔ جب وہ مجلس شورا کے پہلے اجلاس میں شرکت کے لیے اپنے خرچ پر راولپنڈی پہنچے تو تیسرے درجے کے ہوٹل میں قیام کیا، فٹ پاتھ پر بیٹھ کر کھانا کھایا اور بذریعہ بس اسلام آباد پہنچے۔ جب وہ پارلیمنٹ کے مرکزی دروازے پر پہنچے تو افسران دوڑے چلے آئے اور کہا کہ آپ کہاں تھے؟ ہم نے آپ کے قیام اور طعام کا بندوبست کر رکھا تھا۔ لیکن انہوں نے عاجزی سے کہا، میں ساری زندگی عیش و عشرت سے دور رہا ہوں، اسی مزاج کی وجہ سے بہت کم اجلاسوں میں شرکت کر سکے اور آہستہ آہستہ حکومت سے دوری اختیار کر لی۔ عبدالستار ایدھی کو 1986 میں فلپائن نے ملک کا سب سے بڑا اعزاز دیا۔ 1988 میں انہیں لینن پیس پرائز سے نوازا گیا۔ متحدہ عرب امارات میں ہمدان اعزاز برائے طبی خدمات اور اطالیہ میں خدمت برائے انسانیت، امن و بھائی چارہ کا ایوارڈ دیا گیا۔ 1992 میں پال ہیرس فیلو روٹری انٹرنیشنل فاؤنڈیشن جبکہ 2009 میں انہوں نے یونیسکو کا ایوارڈ بھی اپنے نام کیا۔ اس کے علاوہ انہیں پاکستان میں کالج آف فزیشنز اینڈ سرجنز کی طرف سے سلور جوبلی شیلڈ اور حکومت سندھ کی طرف سے سماجی خدمت گزار برائے برصغیر پاکستان کا نشان امتیاز دیا گیا۔ عبدالستار ایدھی کو محکمہ صحت اور سماجی بہبود کی طرف سے بہترین خدمات کا اعزاز دیا گیا۔ عبدالستار ایدھی کو پاکستان اکیڈمی آف میڈیکل سائنسز کا اعزاز، پاکستان سیوک اعزاز، پاکستان انسانی حقوق معاشرہ کی طرف سے انسانی حقوق اعزاز اور عالمی میمن تنظیم نے بھی انہیں لائف ٹائم ایوارڈ دیا ہے۔ ڈاکٹر عبدالستار ایدھی نے آج سے تقریباً 35 سال پہلے 1985 میں مواش کوٹ میں ایدھی قبرستان قائم کیا جہاں لاوارث افراد کو سپرد خاک کیا جاتا تھا، جبکہ ایسے مفلس اور غریب لوگ جن کے پاس اپنے پیاروں کی تدفین پر آنے والے اخراجات نہیں ہوتے تھے، ان کی تدفین بھی ایدھی فاؤنڈیشن کے تحت بغیر کسی معاوضے کے کی جاتی ہے۔ عبدالستار ایدھی نے سب سے پہلے کھارا در میں ایدھی غسل خانہ قائم کیا جہاں میتوں کو غسل دیا جاتا ہے۔ بعد میں انہوں نے سہراب گوٹ کے قریب ایدھی سرد خانہ اور غسل خانہ قائم کیا۔ ایدھی سرد خانے میں ایک وقت میں 150 سے زائد میتوں کو رکھا جا سکتا ہے۔ عبدالستار ایدھی نے ایک بے سہارا بھارتی لڑکی گیتا کو بھی ایدھی ہوم میں پناہ دی۔ یہ لڑکی اپنے والدین کے ساتھ کئی سال پہلے پاکستان آئی تھی اور وہ ان سے بچھڑ گئی تھی اور یہ لڑکی گونگی ہے۔ کچھ سال پہلے ایدھی فاؤنڈیشن نے بہت زیادہ جدوجہد کے بعد اس کے وارثوں کا سراغ لگایا اور ایدھی کی اہلیہ بلقیس ایدھی اس لڑکی کو چھوڑنے کے لیے خود بھارت گئیں، جہاں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے عبدالستار ایدھی کا شکریہ ادا کیا تھا اور ایدھی فاؤنڈیشن کے لیے 1 کروڑ روپے امداد کا اعلان کیا تھا جو انہوں نے شکریہ کے ساتھ لینے سے انکار کر دیا تھا۔ 1980 میں ایدھی لبنان جاتے ہوئے اسرائیلی فوج کے ہاتھوں گرفتار بھی ہوئے۔ عبدالستار ایدھی کو 1980 میں لبنان جاتے ہوئے اسرائیلی فوج نے گرفتار کیا، جبکہ 2006 میں بھی وہ 16 گھنٹے کے لیے ٹورنٹو ایئرپورٹ پر زیر حراست رہے۔ 2008 میں امریکی امیگریشن حکام نے جان ایف کینیڈی ایئرپورٹ پر ان کا پاسپورٹ اور دوسرے کاغذات ضبط کرتے ہوئے کئی گھنٹوں تک تفتیش کی۔
88 سالہ عبدالستار ایدھی نہیں جانتے تھے کہ پیسے کے پیچھے بھاگنا کیا ہوتا ہے۔ کبھی کسی حکومت سے امداد نہیں لی، صرف عوامی تعاون سے 65-66 سالوں سے ایک ایسا رفاہی ادارہ چلا رہے تھے جس کا اب سالانہ خرچ تقریباً 1 ارب روپے ہے، تاہم آمدنی اس سے دگنی ہے اور یہ ادارہ اپنے پیروں پر کھڑا ہے۔ سادہ اتنے تھے کہ ہر ایک کو بتاتے تھے کہ ادارے میں امدادی رقم ڈبل آتی ہے اور سنگل خرچ ہوتی ہے۔ نڈر اتنے تھے کہ کوئی پروٹوکول نہیں، بدترین حالات میں بھی کوئی سیکیورٹی حصار نہیں۔ بلوچستان گئے تو ڈاکو ان سے اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے چوری کرنے سے توبہ کر لی۔ شمالی وزیرستان گئے تو طالبان نے بے لوث رہنما مان لیا اور ڈھیروں امداد دے کر بحفاظت روانہ کیا۔ کوئی خوف نہیں، کوئی لگی لپٹی نہیں، اور سب سے بڑھ کر سراہے جانے کی کوئی تمنا بھی نہیں تھی۔ پاکستان کے علاوہ اسلامی دنیا میں بھی عبدالستار ایدھی نے غیر خود غرض اور محترم شخص کے طور پر شہرت پائی تھی۔ شہرت اور عزت کے باوجود انہوں نے اپنی سادہ زندگی کو ترک نہیں کیا۔ وہ سادہ روایتی پاکستانی لباس پہنتے تھے جو صرف 1 یا 2 ان کی ملکیت تھے۔ اس کے علاوہ ان کی ملکیت کھلے جوتوں کا ایک جوڑا تھا۔